السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ان تمام لوگوں کو کرسمس کی خوشیاں مبارک جو آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور دوسرا میرے تمام بہن بھائیوں سے درخواست جو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ارد گرد جہاں کوئی بھی کرسچن ہمارا بہن بھائی کرسمس سیلیبریٹ کر رہا ہو، ان کی خوشیوں کا حصہ بنیے گا۔ یہی وہ دن ہوتے ہیں کہ جب ہمیں ٹالرنس، جب ہمیں ایک دوسرے سے یہ سیکھنا ہوتا ہے کہ ہاؤ وی کین آل لیو ٹوگیدر۔ بہتر پاکستان اسی طرح بنے گا کہ جب ہم ایک دوسرے کو ٹالریٹ، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہو کر ان کو دوبالا کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ناظرین، اس بلاگ میں پہلی خبر یا پہلی ڈسکشن جو کی جانی چاہیے وہ یہ تھی کہ مریم نواز صاحبہ، باقی سیاسی جماعتوں کے رہنما ماضی کے اندر بار بار ایک ہی بیانیہ بناتے آئے کہ وقت آنے دیجیے ذرا الیکشن لڑنے کا، ہم دیکھیں گے کہ پاکستان سے تحریک انصاف کا ٹکٹ لیتا کون ہے۔ مریم نواز صاحبہ تو غدار وطن تک کا لفظ استعمال کرتی آئیں عمران خان صاحب کے لیے، اور یہ لفظ جو ہے ویسے بھی مسلم لیگ نون، کبھی بی بی شہید ہو گئی، کبھی زرداری صاحب ہو گئے، یہ سب کے لیے ہی یہ ان کا ایک پیکٹ سی لائن ہے، پولیٹیکل لائن ہے جو اکثر مسلم لیگ نون لیا کرتی ہے کمزور وقت میں جا کر، برے وقت میں جا کر وہ یہی لائن لیا کرتی ہے کہ انہوں غداری ثابت کر دیں دینے۔ تو آپ کو پتہ ہے کل پروسیس کمپلیٹ ہو گیا نامینیشن پیپرز فائل کرنے کا پورے پاکستان کے اندر نیشنل اور صوبائی سیٹوں کے اوپر۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو سٹارٹ سامنے آ گئے اس سیاسی جماعت کے جن کے ورکرز کی پکڑ دھکڑ جاری ہے، جن کو نامینیشن پیپر فائل کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور جس کا بلہ کا نشان، ان کا انتخابی نشان چھین لیا گیا ہے، جن کا چیئرمین جیل کے اندر ہے، کہ بانی جس جماعت کا لیڈر جیل کے اندر ہے، ان کو اتنی بھی اجازت نہیں کہ ان کا جھنڈا جو ہے وہ کسی روڈ کے اوپر لہرا لیا جائے لاہور کی، میں لاہور کی بات کروں گا، اتنی بھی اجازت نہیں کہ ان کا جھنڈا جو ہے لاہور کی کسی سڑک پر لہرا لیا جائے، جہاں پر جھنڈا نظر آئے گا وہاں سے پکڑ لیا جائے گا۔ اس کے بعد کیسے تمام لوگ روپوش ہیں، ان کی جو لیڈرشپ ہے، اور پھر بھی نامینیشن پیپرز فائل کرنے کا سلسلہ ان کے اینڈ پر جاری تھا۔ کچھ سٹیٹس ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ ہندہ کی پہ ہے اس ملک دے وچ۔ جناب والا، ٹوٹل جو نامینیشن پیپرز فائل ہوئے ہیں وہ 2434 ہوئے ہیں۔ 2500 کے قریب لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ایما پر یا پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے لیے، کیونکہ ٹکٹ کا بھی معاملہ اور ہوگا آگے، کیونکہ بلے کا نشان نہیں ہے، کسی اور سیاسی جماعت سے الحاق کرتے ہیں، کوئی معاہدہ کرتے ہیں، وہ آگے چل کر سچویشن کلیئر ہوگی۔ 860 859 ٹو بی پریسائز سیٹس ہیں نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلیز کی ملا کر سیٹیں، اس کے اوپر 2434 لوگوں نے نامینیشن پیپر فائل کیے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے لیے، یا پاکستان تحریک انصاف کے بیک، یا جن کے اوپر کہہ لیجئے مہر، پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے حصول کے لیے 2434 لوگوں نے اس میں نامینیشن پیپرز فائل کیے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے لیے 2134 لوگوں نے نامینیشن پیپرز فائل کیے ہیں۔ اور اس میں ایک اور جو دینی ہماری جو ہے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے جو کیے ہیں نامینیشن پیپر فائل، وہ 1651 سیٹوں پہ، یا 1651 لوگ ہیں، سیٹوں پہ نہیں، 1651 لوگ ہیں جنہوں نے نامینیشن پیپر فائل کیے ہیں۔ اس طرح بھی پاکستان تحریک انصاف نامینیشن پیپر فائل کرنے والے یا ٹکٹ کے حصول کے لیے سب سے زیادہ امیدواران یا خواہش مند جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے نکلے، اور یہ وہ سیاسی جماعت ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے تتر بتر ہو گئی ہے، 9 مئی کے بعد تو جماعت ہی ختم ہو گئی ہے، لوگ بھاگ گئے ہیں، عمران خان جیل میں ہیں، ان کو کینڈیڈیٹ نہیں ملنا۔ تو اب کہانی یہ ہے کہ سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ خواہش مند تحریک انصاف کے ٹکٹ کے ہیں ان موجودہ حالات کے اندر بھی۔ اسی کے ساتھ ایک خبر ملا کر پڑھ لیجئے، مجھے اس اخبار کا تو نہیں سمجھ آ سکی، میں نے کافی ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ خبر لگی ہوئی تھی، ایک اخبار کی کٹنگ کسی نے شیئر کی تھی، اور اس میں کافی حد تک فیکٹس بھی ہیں۔ خبر کچھ اس طرح ہے کہ جناب، بڑے سیاسی رہنماؤں کا عمران خان کے مقابل آنے سے انکار، تمام بڑی سیاسی جماعتوں کی مرکزی قیادت چیئرمین پی ٹی آئی کے سامنے الیکشن نہیں لڑے گی۔ شریف برادران، آصف زرداری صاحب، مریم صاحبہ، بلاول صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کا مقابلے پر آنے سے گریز، ایسے حلقوں کی تلاش کی جائے گی جہاں خواتین اور نوجوانوں کی آبادی بہت کم ہو۔ یہ فیکٹ ہے، آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ جہاں جہاں عمران خان صاحب کے نامینیشن پیپر فائل ہو رہے ہیں وہاں پر کوئی بھی بڑا سیاسی لیڈر جو ہے، بڑی سیاسی جماعت اور جو ہے کوئی بھی اس کا بڑا لیڈر سامنے نہیں آ رہا۔ کہانی بڑی سادی سی ہے۔ ویسے تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیشہ اپنے سے بڑے قد کے لوگوں سے ٹکرائیے، اللہ اس میں عزت دیتا ہے۔ آپ ہار بھی جاؤ گے تو کچھ سیکھو گے، ہار بھی جاؤ گے تو تاریخ کا حصہ رکھا جائے گا آپ کو کہ آپ نے بہادری سے جنگ لڑی تھی۔ لیکن یہ سیاسی جنگ جو ہے نا، یہ اصحاب کی جنگ ہے اس ٹائم کے اوپر، اور عمران خان جیل کے اندر بیٹھا ہوا پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی ایف، ان سیاسی جماعتوں کے اعصاب کے اوپر سوار ہے کہ وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا بلے کا نشان چھین لیا گیا ہے، بٹ ایون دین کوئی بھی سیاسی جماعت کا کوئی بڑا رہنما، فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، ایون حمزہ شہباز صاحب، کوئی بھی بڑا رہنما جو ہے وہ عمران خان کے مد مقابل آنے سے گریزاں ہے، اور یہ بڑی آڈ سچویشن ہے، یہ امبیرسنگ سچویشن ہے
مقابلہ بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کا ہی بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ہونا چاہیے۔ اب نواز شریف صاحب کو آپ لا کر کسی بالکل نئے کینڈیڈیٹ کے سامنے الیکشن لڑوا دیں اور نواز شریف صاحب وہاں پر جیت جائیں، تو اس کا کوئی مطلب تو یہ ہوگا کہ آپ وہ ویسے ہی بھاگے ہوئے تھے، اخلاقی طور پہ آپ بھاگے ہوئے تھے، اخلاقی طور کے اوپر آپ کو اپنا دبدبہ یا اپنی جماعت کی گریس یا اپنی جماعت کی پریزنس جو ہے وہ شو کرنے کے لیے کسی بڑی شخصیت کے سامنے ہی آنا چاہیے تھا۔ مقابلہ تو مزے کا ہوتا کہ زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب لاہور کے ایک حلقے سے لڑتے، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب اور عمران خان صاحب کراچی کے ایک حلقے سے الیکشن لڑتے، نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب، زرداری صاحب پشاور کے ایک حلقے سے الیکشن لڑتے، تاکہ آپ نیشنل پارٹیز کلیم کرتے ہیں نا اپنے آپ کو، تو پھر نیشنل لیول کے جتنے لیڈرز ہیں پھر وہ ایک دوسرے کو کمپیٹ کرتے چلیں، نواز شریف صاحب نہیں لڑ رہے تو شہباز شریف صاحب بھی مقابلے پہ آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کے، لیکن بدقسمتی کے بھاگے ہوئے ہیں سارے۔ لگتا یہ ہے کہ واقعی میں جس طرح یہ خبر ہے اخبار کی، لگتا یہ ہے کہ واقعی بڑے سیاسی رہنما جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے تھوڑے سے فرائٹنڈ ہیں، تھوڑے سے ڈرے ہوئے ہیں اور گریزاں ہیں کہ کہیں پر یہ جو نوجوان ہیں نا جو 18 سال کے اب ہوئے ہیں، جن کا نیا ووٹ بنا ہے، یہ کہیں ہمیں اڑا کر نہ رکھ دیں کہ ووٹر کا ٹرن آؤٹ اتنا زیادہ ہو کہ کہیں اڑا کر نہ رکھ دیا جائے۔ اسی سے ایک اور چیز کی دلیل بھی ملتی ہے کہ بڑی سیاسی جماعتوں کی کیلکولیشن کے اندر آج بھی وہ ذہنی طور کے اوپر تحریک انصاف کے سامنے ہتھیار ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس کو تحریک انصاف کل کو کیش کیسے کرتی ہے؟ تحریک انصاف کا ووٹر گھر پہ بیٹھتا ہے یا تحریک انصاف کا ووٹر نکل کر ووٹ ڈالتا ہے؟ یہ معاملہ اس دن نظر آئے گا کہ اگر تو تحریک انصاف کا ووٹر ووٹ ڈالتا ہے تو پھر معاملہ بہت خراب ہوئے گا، پھر ساریاں سیاسی جماعتیں جڑیاں ہیں ایتھنوں لمیاں پیاں لیٹیاں ہوئیاں نظر آنگیاں، اور تحریک انصاف جس طرح ان کے سب سے زیادہ امیدواران نکلے ہیں ابھی نومینیشن پیپر میں، اسی طرح سب سے زیادہ آپ کو تحریک انصاف میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ٹیکنیکلٹی ہے کہ تحریک انصاف کسی سیاسی جماعت کے ساتھ الحاق کرتی ہے، کسی کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کا ٹکٹ دیتی ہے، ان کو بیک کرتی ہے، یا آزاد لڑتے ہیں تو پھر تو نقصان ہی نقصان ہے، پھر تو کوئی تک ہی نہیں بنتی ان کا، پھر تو نقصان ہی نقصان ہے تحریک انصاف کا دس ٹائم۔ اینی ویز آگے چلیے، تو رات گئے ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا لاہور کے اندر۔ ہم سب جانتے ہیں ڈاکٹرز اسپتال، 3-4 بڑے اسپتال ہیں ہمارے لاہور کے پرائیویٹ، when it comes to private، نیشنل اسپتال ہے ڈیفنس میں، ڈاکٹرز ہاسپٹل ہے نہر کے اوپر جوڑ ٹاؤن میں، اسی طرح 2-3 بڑے ہی اسپتال ہیں جو لاہور کے اندر ہیں جہاں اچھا ٹریٹمنٹ ہے and all that۔ وہاں پر ہم سب کئی ایٹ سم پوائنٹ کسی عزیز کو، رشتہ دار کو اب خود اپنا چیک اپ کروانے میں، کسی ڈاکٹر سے ملنے، ڈاکٹرز اینڈ وی نو آل دیز ہاسپٹلس، رات گئے بڑا عجیب سا واقعہ رپورٹ ہوا ڈاکٹرز اسپتال کا، کہ وہاں پر لیاقت علی ملک صاحب ہیں، ڈی آئی جی ہیں، پولیس کے بڑے سینئر افسر ہیں، اور اکثر ان کی ویڈیوز آپ دیکھتے رہتے ہیں فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، موٹیویشنل اسپیکر بنے ہوئے ہیں آل، سو وہ اس طرح کی ویڈیوز ریکارڈ کرتے رہتے ہیں۔ لیاقت علی ملک صاحب کی اطلاعات یہ ہیں، کچھ سورسز یہ کلیم کرتے ہیں، ابھی اس کی کنفرمیشن اس خبر کی بہت زیادہ نہیں آ رہی، 2 ورژن چلتے رہے، میں دونوں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ لیاقت علی ملک صاحب کے کہتے ہیں جی کہ والد وہاں پر ایڈمٹ تھے، وہاں پر کوئی ڈاکٹر کے ساتھ یا وہاں کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کوئی تلخ کلامی ہوئی ہے، اس کے بعد لیاقت علی ملک صاحب نے فون کیا ہوگا، obviously اپنی فورس کو بتایا ہوگا، تو سی آئی اے جو ہے اس کا ایک اچھا خاصا نمبر جو ہے پولیس کا، محمد علی بٹ صاحب ڈی ایس پی ہیں اور یہ تمام لوگ جو ہیں، انہوں نے اٹیک کر دیا ڈاکٹرز ہاسپٹل کے اوپر، وہاں کے ڈاکٹرز کو سنا ہے مارا گیا ہے، وہاں کے جو سی سی ٹی وی کیمراز تھے ان کی ریکارڈنگ لے گئے ہیں ساتھ اینڈ آل دیٹ۔ دوسرا ورژن، اور وہاں پر ایک ہمارے رپورٹر ہے مدثر تتلا، دنیا نیوز کے رپورٹر ہے، بہت اچھے رپورٹر ہے، مدثر کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا، وہ فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے کہ مدثر رپورٹ کر رہے تھے اور مدثر کو محمد علی بٹ صاحب کے ساتھ جو پولیس والے تھے سی آئی اے کے، انہوں نے ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا، اور میری اطلاع یہ ہے کہ پھر ان کو گاڑی میں ڈال کر لے جا بھی رہے تھے اور مدثر نے گاڑی میں سے جمپ کر کے اپنی جان بچائی ہے پولیس سے ایٹ دیٹ ٹائم۔ آگے چلیے، تو دوسرا ورژن پولیس کا کچھ سورسز نے رات کو مجھے یہ بتایا، رات گزرے جو آج رات گزر گئی ہے، کہ جناب وہاں پر کوئی مشکوک کارروائی چل رہی تھی یا شاید اس لیے پولیس نے یہ کارروائی کی، مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، کیونکہ ابھی تک چیزیں چھپی ہوئی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، بظاہر کچھ جو بھی تھا اندر کھاتے ہی چلا گیا، لیکن اس ٹائم کے اوپر مزے کی بات یہ تھی کہ لیاقت صاحب، ملک لیاقت صاحب شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ساری کارروائی ڈال کر وہ چپ کر کے نکل جائیں گے، بٹ ڈاکٹرز ہاسپٹل کے مالک ہیں میاں عامر محمود صاحب، جو مالک ہیں پنجاب کالجز کے اور دنیا ٹی وی کے، تو پھر obviously وہ بھی بڑے آدمی تھے، خیر ملک صاحب سے تو بہت ہی بڑے آدمی تھے پاور وائز، تو پھر اس کے بعد جناب لیاقت علی ملک صاحب کو او ایس ٹی بنا دیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے فوراً، کہ آپ نے اختیارات سے بڑھ کر کام کیا ہے، لہٰذا آپ او ایس ٹی ہیں۔ اب دیکھیے یہ او ایس ٹی شپ کا کیا چلتا ہے، کیونکہ اس میں پھڈا پڑے گا چینل مالکان کا، اس میں پھڈا پڑے گا ڈاکٹر ہاسپٹل کی انتظامیہ کا اور پولیس کا، لیکن میرا اس کے اوپر ٹیک بہت سادہ سی ہے، میرا ویو پوائنٹ بہت سادہ سا ہے۔ ہسپتال وہ ہے کہ جہاں پر دنیا کے آپ کہہ لیجیے نا مشکل ترین حالات سے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، کوئی والدین آپ کے اسپتال میں، اللہ سب کو صحت مند کرے، سب کو زندگیاں دے،
آپ کے کوئی بچے ہیں، آپ خود ہیں، وہ بڑی عجیب سی فیز ہوتی ہے اسپتال میں ریسنٹلی اسپتال میں چند دن رہ کے آیا، سو آئی نو۔ تو اس پریشانی کی فیز میں اس طرح کی پریشانی باقی مریضوں کے لیے بھی کریٹ کر دینا، سب کو ہراس کرنا، وہ ڈاکٹرز کے جو آپ کے مسیحا ہیں، جو آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں، آپ کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں آپ کی زندگی کے لیے، ان ڈاکٹرز کے اوپر تشدد، پھر وہاں پہ پورے ہاسپٹل میں توڑ پھوڑ، جو ایٹماسفیئر کریٹ کیا گیا وہاں پہ، دیٹ از ویری سیڈ اینڈ آئی ہوپ اینڈ آئی پرے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب، کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب اور کاکڑ صاحب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سخت سے سخت ایکشن لیں گے، اور یہ ایکشن صرف لیاقت علی ملک صاحب کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، یہ پورے اس ادارے اس سی آئی اے کے خلاف ہونا چاہیے جو تمام لوگ اس اٹیک میں یا اس سارے اس کو جو بھی آپ انسیڈنٹ کے اندر یا جو بھی آپ اس کے لیے پراپر الفاظ استعمال کرنا چاہیں وہ شامل تھے، وہ سپاہی سے سٹارٹ ہو کر ڈی آئی جی صاحب تمام لوگوں کو او ایس ٹی نہیں، تمام لوگوں کو سسپینڈ نہیں، میں تو کہوں گا کہ اتنا بڑا ان لوگوں نے کاروائی ڈالی ہے کہ ان کو ڈسمس کیا جانا چاہیے، اور اگر ان کے پاس کوئی کریڈیبل رپورٹس تھیں تو اور وہ ہاسپٹل نے کی رکھنا ڈالا ہے تو پھر وہ رپورٹس پبلک کر دی جائیں، لیکن ابھی تک یہ لگ رہا ہے کہ لیاقت علی ملک صاحب کے والد وہاں پر تھے اور وہاں پر کوئی انسیڈنٹ پیش آیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی اچھا میں پھر ڈی آئی جی ہوں، میں دسنا ہوا، تو پھر یہ معاملہ وہاں سے سٹارٹ ہوا ہے اور بڑھتے بڑھتے یہاں تک چلا گیا۔ ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔